کرنی کا نام آپ نے سنا ہو، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے، اویس عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینے سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی قرن، جس کو ہم کہتے ہیں اویس کرنی، اس کی شاخ ہوگی قرن، رنگ کا ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروانا۔ میرے رب کی قسم، علی اور عمر کو اویس کی دعا کی حاجت کوئی نہیں تھی، ایک پیغام امت کو دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا، جس سے یہ اس سے دعا کروانی، اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوگ۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ہر سال حج کرتے تھے، اویس 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 نہیں ملا۔ ایک سال سارے حاجی لائن حاضر کر دی، کھڑے جاؤ، اویس سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، بہت سارے لوگ کھڑے ہو، سارے بیٹھ رہو، تھوڑے سے رہ کے سارے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہو۔ تو ایک آدمی بچا، صرف ایک۔ تو آپ نے فرمایا تو کرنی ہے کہ جی؟ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جانتا جی، میرا سگا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے کہ وہ نہیں، تو پاگل ہے، ادھر ہے، حج پہ آیا کے لیے آیا ہے، کدھر ہے؟ کہ جی وہ چلے گئے، اونٹ چرانے نکل گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگائی۔ وہاں دیکھا تو اویس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا دو آدمی ہیں، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے دوست؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا بھئی سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو ان دونوں کو جانتے ہی نہیں تھے، پہلی دفعہ آئے تھے۔ کہنے لگا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دوست یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ہل گئے، کہنے لگے جی میں تو معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا تو اویس ہے؟ کہا جی میں اویس ہوں۔ کہا تو ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے کہ جی میں آپ کے لیے دعا، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں، اور ہے بھی نہیں۔ جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا وہ کو نہیں پکڑ سکتا، اس کے برابر کو نہیں آ سکتا۔ ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ نے فرمائی، دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ کر دیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ مقام جہاد سے نہیں ملا، تبلیغ سے نہیں ملا، ذکر سے نہیں ملا، تہجد سے نہیں ملا، تلاوت سے نہیں ملا، حج سے نہیں ملا، عمرے سے نہیں ملا، خرچ سے نہیں ملا، خیرات سے نہیں ملا، سخاوت سے نہیں ملا، جان دینے سے نہیں ملا، یہ ماں کی خدمت سے مقام ملا۔ تو عمر اور علی جیسوں کو کہا جا رہا ہے دعا کروانا اس سے، اور وہ رو رہے ہیں میری مجال میں توڑے واسطے۔ کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دعا کروانی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ اب بوئے تے آتے کیوں رکاوٹ مان گئی، دروازے تے آگے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم۔ کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر۔ کیا کہا؟ ماں کی خدمت کر کے۔ جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی، یہاں زیادہ ہوتی ہیں، پاکستان میں کم ہوتی، پر ہوتی وہاں بھی ہیں۔ اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا۔ بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی، تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا۔
تو یہاں زیادہ ذلیل ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے. کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے. اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت. دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، تو انگلی کا اشارہ کرتا جا. اللہ، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال. آج میں تیری توفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں. عدد عربیہ و مدر، لاکھوں کا لفظ نہیں آتا. عرب کے 2 قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری توفیل جتنا ربیہ اور مدر 2 بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری توفیل جنت میں ڈال دو. اللہ اکبر. جب میرے رب نے مقام بخشا، ایک اور واقعہ بھی سناتے. آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا. ایک تو معراج ہے جو جاگتے ہوئے، خواب میں تو بہت دفعہ ہوا. آج رات میں جنت میں گیا، میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان تو مدینے بیٹھا ہوا ہے. دیکھو آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے اوپر، تھوڑے سے لوگ آپ، اور حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں 7 آسم پار کر. کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ. اچھا کیسی خدمت کرتے تھے؟ ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلاتے تھے، خود دھوتے تھے. ہم لوگ اپنی بیویوں پہ ڈنڈا چڑھا کے کھڑے ہوتے، میری ماں نے کپڑے دو، میری ماں نے روٹی پکا، میری ماں نے چاء بنا کے دے. آپ کی بیوی کے ذمے آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے. میری بیوی کے ذمے میرے باپ کی خدمت نہیں ہے، میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے. لیکن یہ بر صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پس کے رہ جاتی. ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے. کھلاتے بھی خود، اور ماں کیوں ہے نکالتے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی تے موسیٰ دا جوڑ کے میں بیک فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے. تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیچ میں بٹھا چوپڑی مار کے اپنا بیچی جاندہ تھے، ٹکی جاندہ ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل. جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک طوطا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے. وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کل آ جاؤ. اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں ڈال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھ دی، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا. ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا. تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس. تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا. تو کچھ بڑبڑائی. موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں. پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں. بیوی سے نہیں کہا، خود کیا. ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% اور ظالم ہے. 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے. اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے. ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو. اس میں بیلنس کرو. بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو،
اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو. یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں. کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں. کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہے تھے. کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. میں تو جی کمی کسائی تے او موسیٰ کلیم، میرا دا کی جوڑ ہے. میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے تیری ماں. ہاں تو خیر بہت سی باتیں آپ کو بتا دیں. جی میں ہے تو کر لینا. سارے کھڑے ہو جاؤ. کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو. تو بنو عامر کھڑے ہو گئے. پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو. تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جانتا، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے. یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی. گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ. کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. وہ کہنے کا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے ہے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں. تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا. تو عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے. تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا. تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کا ہے. وہ رونے لگے. کہا میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا. انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کی ان کے لیے کہ ماں ہے ہر روح میں عورت معزز اور محترم ہے. میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو. تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں. بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا، میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا، ہر شے بدل گئی ہے. میں نے ایک بدو ڈھونڈا، اللہ نے مجھے ملایا. میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوۃ القصوى عدوۃ الدنیا والركب اسفل. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار. کتاب تو اتنا سا دیتی ہے، اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کیا آتا؟ 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ. یہ 3 افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. تو سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر.
تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی، تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو میں بڑا مایوس ہوا، تو واپسی کر لی۔ تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی، رو پھر کھڑے ہو گئے، پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں تک۔ تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی، تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو۔ تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑتی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان، یہ افضل۔ وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ کا بھی نظام چلا رہا ہے۔ کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے۔ وہ کہا ایسے ہوا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ کہا یہ وہی ہے۔ اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں۔ کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ انہیں گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ کوئی 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں، پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا۔ اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی۔ مگر اللہ ہو سکتا، جنگل ویران پہ سنسان، 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا؟ 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تو مجھے نظر کو نہیں آیا۔ پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا، تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار۔ میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری حاصل ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، کاش تم دیکھو جا، تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے۔ 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی، ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، چونکہ اچانک موت تھی تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ہوا اٹیک مارچ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی، وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا، کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا، مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی۔ تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، اور میرے نبی کہتے اماں اماں، آگے جواب نہیں آ رہا۔ پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا، اور آنکھیں بند ہو۔ اللہ صلی اللہ۔ 25 برس کی عمر میں تو شادی ہوتی، یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہو گئی، دی اینڈ ہو گیا۔ وہاں سے 10 میل دور ہے بستی، پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی، پتھر جمع کیے کھود کے، یا اوپر اللہ ہی جانتا ہے۔ 14 صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر، کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی، لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، وہ نہیں تھے۔ تو انہیں ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے اندر آب نہیں ہے، تو انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں، تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں جپھا مارا ہوا تھا ایسے، اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نہ تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ، باپ تو دیکھا ہی نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی، اماں تجھے معلوم تھا نہ تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر مکی نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گل کہانی۔ تو ام ایمن نے پکڑا، کہا میرے بیٹے اٹھو، کہا نہیں اماں یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں۔ تو کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا، زبردستی کھینچا ہے، لیکن میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے، ہزاروں دفعہ، اور میں ہر دفعہ روتا ہوں،
ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں نے سفر کیا، میں اس کی وحشت سمجھتا ہے تو وہ کیا دکھ بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی۔ اور جب آپ نے حج کا سفر کیا کتنے سال گزر چکے؟ 56 سال گزر چکے ہیں۔ 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے، تقریباً 57 سال، 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے، حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے، 6 برس کی عمر تھی، 57 سال گزر چکے ہیں، اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا، اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں، شہر میں، لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو۔ 60-70 ہزار کا مجمع تھا، اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے، جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا، یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے۔ وہ فریب خورد شاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ جو اوصلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، محبت کیا ہے۔ صحیح بات کہ میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کتنے ہمارے ملک پہ فتنے آ رہے ہیں، کبھی حکمرانوں کے فتنے، کبھی آپس کے فتنے، کبھی آسمان کے فتنے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ توبہ ہی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نہیں بند کروا سکتے، اور وہ اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو توبہ کی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکلے، آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ۔ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا، اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح کا اہتمام کرو، قرآن شوق سے سنو، اور رمضان کے روزے اگرچہ آپ کا روزہ لمبا ہے تو آپ کا اجر بھی اس کے برابر ہے، جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اتنا بڑا اجر آپ اللہ تعالیٰ سے پانے والے بنیں گے۔ جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا اللہ سے وہ لینے والا بن جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا بدر کا بھی اور فتح مکہ کا بھی، تو سحر اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت ہم کھانے میں لگے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت افطاری میں ہوتے ہیں، یہ دونوں وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کے رکھے ہیں۔ ویسے تو رمضان کے سارے اوقات، سارے ایام، دن رات قبولیت کے ہیں، لیکن خاص طور پر 2 وقت انتہائی قبولیت کے ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت۔ تو 5 منٹ اللہ سے دعا کر لیا کرو، سحری میں بھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کرو، مانگ لیا کرو۔ 5 منٹ مانگو، 10 منٹ افطاری میں مانگو، اور سارے عالم کے لیے، اپنے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت مانگو، دنوں کا بدلنا مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، یہ جہان بھی مانگو، وہ جہان بھی مانگو۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ جب چھٹیاں ہوں تو 4 مہینے تبلیغ میں پھرو، 40 دن کے لیے یہاں اندرون ملک پھرو، 4 مہینے کے لیے ہندوستان والے ہندوستان جاؤ، پاکستان والے پاکستان جاؤ، اور یہاں مقامی طور پر ہر ویکینڈ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں پھرو۔ کہ یہ پھرنا تربیت کا ایک پہلو ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی، اس کے بغیر سیکھنے کے مرحلے سے انسان نہیں گزرتا۔ سیکھو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا، سیکھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا، سیکھنے کی نیت کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے علم دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیے ہیں، کہ یہ ملک جہاں اللہ کا نام کوئی نہیں تھا، اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے بھیجا، اپنے ملکوں میں فقر پیدا کیا، اسلامی ملکوں میں فقر اور ظلم 2 چیزیں ہوئیں، تو لوگ پریشان حال ہو کر اپنے ملکوں سے نکلے رزق کی تلاش میں، کوئی امریکہ گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی یورپ گیا، کوئی اوسلو میں آیا، کوئی ڈنمارک میں چلا گیا، کوئی اٹلی میں چلا گیا، کوئی اسپین میں چلا گیا، کوئی
انڈونیشیا میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اب یہ آپ لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہو، اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں. میں ادھر آلٹا میں گیا تو وہاں ماشاءاللہ اتنی یہ جتنا یہ آپ کا پلر ہے اس سے ادھر اور یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبی مسجد، کچھ 100 آدمیوں کے نماز کی گنجائش کی مسجد آلٹا میں بنی ہوئی ہے. اس سے اگلا شہر جہاں سے وہ آخری وہ اس کا جو نارتھ کیپ بنا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا شہر ہے. وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے صومالین ملے اللہ کے فضل سے. ان کا ہم 15 کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں اور نمازیں زندہ ہیں، ذکر زندہ ہے، تلاوت زندہ ہے. تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے. پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے، وائرنگ ہو رہی. جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا. اللہ جب ہوا چلائے گا تو پھر ایسے چلے گی کہ جیسے موسم بدلتے ہیں ایسی دلوں کی دنیا بدلتی چلی جائے گی اور ہدایت کی ہوا چلتی چلی جائے گی اور دل بدلتے چلے جائیں گے. آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. تو انشاءاللہ اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو نا. درود شریف پڑھ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ ففعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ